ایران اور امریکہ 70 سال کی دشمنی کی اصل کہانی۔ فروری 2026 کی ایک سرد رات تہران کے آسمان پر آگ برس رہی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی طیاروں نے ایران پر وہ حملہ کیا جس کا خوف دنیا کو دہائیوں سے تھا۔ لیکن یہ دشمنی آج کی نہیں، یہ دشمنی 70 سال پرانی ہے، اور اس دشمنی کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ جب تک آپ پوری کہانی نہ سنیں آج کی جنگ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور یہ ہے کرونیکل آف ٹائمز۔ آج ہم سناتے ہیں وہ کہانی جو شروع ہوئی تھی 1953 میں اور جس کا انجام ابھی تک لکھا جا رہا ہے۔ تیل، دھوکہ اور پہلا گھاؤ۔ 1951 کا ایران، ایک جمہوری ملک جس کی زمین کے نیچے خزانہ دفن تھا، کالا سونا، تیل۔ لیکن یہ تیل ایرانیوں کا نہیں تھا، یہ تیل انگریزوں کی اینگلو ایرانین آئل کمپنی چلاتی تھی۔ پھر آیا ایک آدمی، محمد مصدق، You cannot deny the truth that stands before you. ایران کا منتخب وزیر اعظم، ایک بوڑھا لیکن باہمت انسان جو کہتا تھا ایران کا تیل ایرانیوں کا ہے۔ مصدق نے برطانوی تیل کمپنی کو قومیہ لیا۔ لندن غصے سے آگ بگولا ہو گیا، واشنگٹن پریشان ہو گیا، اور پھر 1953 میں CIA اور MI6 نے مل کر ایران میں ایک خفیہ آپریشن چلایا، آپریشن ایجیکس۔ جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، گرفتار کیا گیا، قید کیا گیا، اور شاہ محمد رضا پہلوی جو امریکہ کا چہیتا تھا اسے مکمل اقتدار دے دیا گیا۔ یہ تھا پہلا گھاؤ جو ایران کے دل پر لگا اور کبھی نہ بھرا۔ شاہ کا دور اور ایران کا درد۔ اگلے 25 سال ایران پر شاہ کی حکومت رہی، امریکہ کا بھرپور ساتھ، اسلحہ، پیسہ، سفارتی تحفظ، سب کچھ۔ لیکن ایران کے عوام کے لیے شاہ کی خفیہ پولیس، سوک، ہر مخالف کو کچل دیتی، جیل، تشدد، موت۔ ایران کی دولت شاہی محلوں میں جاتی رہی اور امریکہ خاموش تماشائی بنا رہا، کیونکہ اسے تیل چاہیے تھا، خطے میں اثر و رسوخ چاہیے تھا۔ لیکن عوام کے دلوں میں نفرت پکتی رہی، خاموشی سے، دہائیوں تک۔ اور پھر 1979 آیا، انقلاب، جب ایران نے دنیا کو چونکا دیا۔ جنوری 1979 شاہ ایران چھوڑ کر بھاگ گیا، اور فروری میں ایک بزرگ مذہبی عالم آیت اللہ روح اللہ خمینی پیرس سے واپس آئے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے، ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا، اور پہلا اعلان، امریکہ شیطان اکبر ہے، دی گریٹ سیٹن۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سفارتی تعلق نہ رہا، لیکن اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ نومبر 4، 1979، ایرانی طلباء کے ایک گروہ نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ 66 امریکی یرغمال بنا لیے گئے، اور شروع ہوا وہ بحران جس نے 444 دن تک دنیا کو سانس نہ لینے دیا۔ چیپٹر 4، 444 دن امریکہ کی بے بسی۔ 6:45 سے 8:15۔ امریکہ کے صدر جمی کارٹر بے بس بیٹھے تھے، مذاکرات ناکام۔ ایک فوجی ریسکیو آپریشن ایگل کلا صحرا میں ہی دفن ہو گیا جب ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے اور 8 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ 444 دن امریکہ کی تاریخ کے سب سے شرمناک لمحات میں شامل ہے۔ اور ایران؟ اس نے ایک پیغام دنیا کو دے دیا تھا، ہم ڈرتے نہیں۔ یرغمالوں کو اس وقت رہا کیا گیا جب رونلڈ ریگن نے بطور صدر حلف اٹھایا، جیسے ایران نے جان بوجھ کر امریکی انتخابات پر اثر ڈالا ہو۔ چیپٹر 5، دہائیوں کی جنگ، پردے کے پیچھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگیں، پابندیاں، پراکسی لڑائیاں۔ ایران عراق جنگ میں امریکہ نے صدام حسین کا ساتھ دیا ایران کے خلاف۔ 1983 میں بیروت میں امریکی مرینز کی بیرک پر بم دھماکہ، 241 فوجی ہلاک۔ ایران سے منسلک گروہ پر الزام۔ پھر آیا ایران کا جوہری پروگرام۔ 2015 میں JCPOA معاہدہ ہوا، لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ختم کر دیا۔ 2020 میں امریکہ نے ایران کے سب سے طاقتور جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں قتل کر دیا۔ اور پھر فروری 2026، وہ لمحہ آیا جس کا دنیا کو 70 سال سے خوف تھا۔ 2026، آگ لگ گئی۔ 28 فروری 2026، آپریشن ایپک فیوری۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملہ کیا۔ آیت اللہ خامنائی، ایران کا سپریم لیڈر، مارا گیا۔ ایران نے جوابی میزائل داغے، اسرائیل پر، امریکی اڈوں پر، خلیجی ممالک پر۔ اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دی گئی، دنیا کی تیل سپلائی خطرے میں۔ 70 سال کی دشمنی آخرکار ایک کھلی جنگ میں بدل گئی۔ 10:45 سے 11:30۔
लेकिन सोचें, अगर 1953 में CIA ने मुसद्दिक को ना हटाया होता, अगर शाह के दौर में ईरानी अवाम पर जुल्म ना होता, अगर 1979 में कोई रास्ता निकल आता, तो क्या आज ये जंग होती? तारीख हमें यही सिखाती है, जुल्म की बुनियादों पर जो रिश्ते बनाए जाते हैं, वो एक दिन ज़रूर टूटते हैं। ये थी ईरान और अमेरिका की 70 साल की कहानी। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं, आपके ख्याल में इस जंग का अंजाम क्या होगा। क्रॉनिकल ऑफ टाइम्स पर हम लाते हैं वो तारीख जो आपको समझनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।